رکھے. ایک اور ٹیلی فون. ہاں وہ جو آپ بات میں صرف یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ جی ناظرین ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ شریک ہوں، تو ذرا کال مختصر رکھیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں پارٹیسپیٹ کر سکیں. جی ایک اور کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. عابد میرا نام ہے. جی آپ کا نام؟ عابد صاحب. جی عابد صاحب سے یہ سوال کرنا ہے کہ ان کا یہ نام ہے، اس کا مطلب کیا اور یہ کس طرح رکھا گیا ان کا نام؟ جناب نام کیسے رکھا گیا؟ ہاں یہ بہت شکریہ عابد صاحب. آپ کو شاید یاد ہو کہ جو آپ کا تو اصل نام بھی محمد منشا ہے. جی ہاں، وہ جو آسن القصص جس کو کہا گیا، جی جی سورہ یوسف. سورہ یوسف. جی جی کہ وہاں جو اس پر جو کتابیں لکھی گئیں مولوی غلام رسول کی ہے، مولوی دستار کی ہے، قصہ یوسف زلیخا وغیرہ. جی قصہ یوسف زلیخا میں، تو اس میں ایک روایت ہے کہ جب زلیخا جو ہے وہ بوڑھی ہو گئی، پھر حضرت یوسف جو ہیں وہ جب عزیز مصر تھے تو وہ ان کی دعا سے پھر جوان ہو گئے دوبارہ، پھر انہوں نے شادی اس سے کی. تو اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام تھا منشا. اچھا اب وہ جب وہ بھائی جو ہے یوسف کے جب آتے ہیں وہاں مصر میں، تو وہ اپنے اپنے کمالات دکھاتے ہیں کہ میں اگر ٹھوکر لگاؤں تو یہ شہر کو. اچھا میں آپ کی بات کر کے واپس اصل میں کال ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، ہم یوں کیوں نہ کریں کہ جواب بعد میں لیتے جائیں، سوال نوٹ کرتے ہیں. نوٹ کر لیے جائیں سوال. آپ کی اجازت سے ایک اور کال شروع کریں گے. جی السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. جی الحمدللہ. جی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کی دعائیں ہیں. آپ ٹھیک؟ آپ نام تو سب بتائیے. سے بات کر رہے ہیں. جی اچھا. آج منشا یاد صاحب ہمارے مہمان ہیں، ان سے کچھ پوچھنا چاہیں گی، کچھ کہنا چاہیں گی؟ بہت زیادہ اچھی ہے. اچھا تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. اور منشا صاحب جو ہیں جی ہمارے گیسٹ ہیں، اور آج آپ کو پتا ہے کہ ہمارے 100 دن بھی پورے ہو گئے، اسی لیے منشا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. کچھ ان سے پوچھنا چاہیں، کچھ کہنا چاہیں ان کے ڈراموں کے حوالے سے؟ ان کے ٹاپک بہت اچھے ہوتے ہیں. اچھا، اور سچ کے حوالے سے، ہمارے ٹاپک کے حوالے سے آپ کا ٹاپک کیا ہے؟ سچائی. سچ یا سچائی؟ سچ، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، اچھی بات ہے، عادت ہے اچھی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں جی اکبر حسین. اکبر حسین. کہاں سے؟ سوات سے. بہت دور سے آپ کی کال ملی ہے جی، بہت بہت مبارک ہو آپ کو. میں تو بہت دنوں سے ملا رہا تھا. اچھا. تقریباً جب سے پروگرام شروع ہوا ہے میں تو اسی دن سے ملا 100 دن سے. شکر ہے کہ ابھی تک ابھی ساتھ ملا. اچھا بڑی بات. یہ آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں. جی جی. کہ اگر آپ چاروں صوبوں سے موضوع کے حوالے سے مجھے بھی ایک حدیث یاد آئی کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جھوٹ بولتا ہوں، شراب پیتا ہوں، بدکاری کرتا ہوں اور چوری کرتا ہوں، لیکن آپ کی خاطر میں ان میں سے کوئی ایک کام چھوڑ سکتا ہوں، سب کام نہیں چھوڑ سکتا. تو آپ نے نہایت تحمل کے ساتھ حسب عادت اس کی بات سنی اور اس پر کسی برہمی کا اظہار کیے بغیر اس کے سوال کے مطابق جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر ایک بات چھوڑنا ہے تو جھوٹ بولنا چھوڑ دو. تو اس نے سوچا کہ یہ آسان سا کام ہے، یہ کیا جا سکتا ہے. چنانچہ وہ چلا گیا. جب رات ہوئی تو وہ اپنے باقی تمام کاموں کی طرف جب اس نے ارادہ کیا، چوری کا یا شراب کا یا کسی اور برے کام کا، تو ہر ارادے میں اس کو یہ خیال آیا کہ اگر یہ کام میں نے انجام دے لیا اور اس کے بعد حضور علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے اگر یہ دریافت فرمایا کہ رات کیسے گزری تو مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا، اور یہ وعدہ میں کر چکا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا. تو رفتہ رفتہ جھوٹ نہ بولنے کے وعدے کے نتیجے میں اس سے وہ تمام برائیاں چھوٹ گئیں. تو سچ ایسی قوت ہے جس کے نتیجے میں ہم باقی تمام مفاسد سے
رہائی پا سکتے ہیں۔ بالکل، بہت اچھی بات۔ تو ہمارے ناظرین نے جو باتیں پوچھی ہیں منشا یاد صاحب سے، ایک بات تو وہ میں بات کر رہا تھا نا نام کے بارے میں، جی جی ہاں جی بالکل، وہ اس کا تو یہ ہے کہ وہ وہاں سے اس قصے سے میرے جو تایا جی تھے انہوں نے یہ نام وہاں سے لیا۔ ویسے تو یہ نام پہلے بھی لوگوں میں تھا، جی۔ لیکن انہوں نے اس قصے سے، اور وہ مجھے بھی بہت پسند ہے وہ حسن القصص، تو وہ وہاں سے میرا نام آیا۔ اور یہ یاد جو اس میں ہاں میں نے بتایا تھا کہ میں شاعر تھا پہلے، تو شاعر کا تو تخلص ہوتا ہے، تخلص بھی ہوتا ہے، تو نام منشا کے ساتھ نام لگا کے تخلص لڑکپن میں جی 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 دیکھتا تھا تو کئی تخلص لگائے تو کچھ جچتے نہیں تھے، تو یہ جچ گیا۔ صحیح۔ تو یہی وہ آپ نے دیکھا نا ادائیگی منشا یاد کو اس کے ساتھ، تو وہ جو منشا نہ رہا یاد، وہ ذرا بتائیے کیا تھا؟ وہ احمد فراز صاحب ہیں، آپ کو تو پتہ ہی کتنے بڑے اچھے شاعر ہیں، تو انہوں نے کہیں فی البدیہہ کسی مجھے دیکھ کے کہا کہ اللہ کی مرضی ہے کہ منشا نہ رہا یاد۔ تو نظیم قاسمی صاحب اسی محفل میں بیٹھے تھے، تو انہوں نے فوراً ان کی اصلاح کی، انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کی یہ مرضی تھی کہ منشا ہی رہے یاد۔ واہ واہ، تو یہ تو ان شاعروں کا تھا۔ تو میں نے پھر ان کو یہ کہا فراز صاحب کو کہ یہ فرق ہے آپ میں اور ان میں، آپ نے جس طرح مجھے کہنا چاہا انہوں نے بالکل اس کے الٹ، بالکل، تو وہ اس طرح اللہ کی مرضی تھی کہ منشا ہی رہے یاد۔ ہاں اگلا اچھا سوال۔ جی، ایک سوال پوچھا تھا لاہور سے سعد نے کہ کون سا ڈرامہ ایسا ہے جو آپ کے لکھے ہوئے ڈراموں میں سے آپ کو بہت پسند ہے؟ ویسے تو سارے جو وہ تو آپ کے لیے ایک بیبی کی طرح ہوں گے، کوئی ایسا جو بہت، بعض گرون اپ بھی ہوں گے، لیکن یہ میرا خیال رائے جو ہے وہ چونکہ جی اس کو ہر طبقے نے پسند کیا، مجھے بھی وہ پسند ہے، کیونکہ اس میں ملاوٹ نہیں ہے، سچ ہے اس زندگی کا جو آپ ہم سب دیکھتے ہیں، جی، اور اس میں مبالغہ نہیں ہے، اب اس میں گلیمر نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہوگا یہ اس میں گلیمر سے پاک ہو، بالکل، تو وہ خالص لگا کہ مجھے زندگی کے سچ لگا اس میں، تو وہ مجھے پسند ہے۔ ٹھیک، اپنے اور میں سوال کوئی ایک بھائی جی ہنا نے جو لنکانہ سے لاسٹ پوچھا تھا، افسانہ اور سچ میں افسانہ اور حقیقت میں فرق ہو، اگرچہ پہلے بات آپ ہاں وہ آواز بات میں تو کی ہوئی تھی، ہے، لیکن مختصراً ہماری ہاں وہ یہی ہے کہ افسانہ حقیقت ہی کی تلاش ہے، اور وہ ایک روایت حکایت ہے اس طرح کی کہ جو سچائی تھی وہ بے لباس پھرتی تھی، ننگی پھرتی تھی، وہ کہتی تھی کہ مجھے کوئی پوچھتا نہیں ہے، تو پھر اس کی ملاقات حکایت سے ہو گئی، تو اس نے کہا کہ یہ لباس ہے تم آج سے یہ پہن، اس پہن میں ملبوس ہو جاؤ، تو تم بھی اسی طرح منظور نظر ہو جاؤ گے سب کی۔ تو یہی ہے کہ افسانہ جو ہے حقیقت کی تلاش ہے، لیکن وہ تھوڑا سا اس کا پیرہن جو ہے کہانی کے پیرہن میں آتا ہے۔ اچھا یہ بڑی خوبصورت بات پوچھا ہے صاحب آپ نے بتائی۔ اب یہ جو اس کا لبادہ یا اس کا پیرہن اختیار کر لیا حکایت کا، تو وہ پیرہن اختیار کرنے کے بعد جب وہ افسانہ یا حکایت بن گئی، پھر اس کا سفر بھی بہت سی منزلوں سے گزرا ہے۔ جی جی پہلے پہل وہ ایک نیریشن تھی، ایک بیانیہ تھا جس میں افسانہ نگار اس کہانی کو براہ راست بیان کر دیتا تھا، پھر کچھ علامت نگاری اس میں آئی، آپ نے علامتوں کو اختیار کرنا شروع کیا، پھر وہ علامت کا جو ایک تصور تھا اس میں اتنی شدت ہو گئی کہ تجرید کی طرف افسانہ چلا گیا، اور مجرد چیزیں جو ہیں وہ بھی مجسم ہو کر سامنے آنے لگی، اور خیال بھی گر کر ٹوٹ گیا اور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو اس سفر میں یہ جو تین مرحلے ہیں، یعنی کہانی کا بیانیہ انداز، اس کے بعد علامت نگاری، پھر تجریدیت، اور اب تجریدیت سے کہانی پھر لوٹ گئی ہے علامت کی طرف یا بیانیہ کی طرف، تو آپ کی کہانی نے کن کن مرحلوں میں اس سفر کا ساتھ دیا؟ ڈاکٹر صاحب، پہلے جو میں شروع کے افسانے ہیں
ان میں ویسی ہی تکنیک اور وہ ویسا ہی اسلوب ہے جی جیسا کہ مجھ سے پہلے افسانہ لکھا جا رہا تھا جو میں پڑھتا تھا، سیدھے سادے اور بیانیہ افسانے تھے۔ اس کے بعد یہ آپ 50 کی دہائی کے بعد 60 سے پہلے 60 کی دہائی سے پہلے کی بات 50 کی دہائی کا ذکر کریں جی، تو 60 کی دہائی میں جی تبدیلی آئی، علامت کی طرف آئی اور ایک پورے دور میں شاعری میں آئی، اس کے بعد افسانے میں بھی آئی۔ ایک اس میں ضمنی بات آگے بڑھنے سے پہلے، کیونکہ وہ اس کا محل یہی ہے کہ ایک خیال یہ ہے کہ ملک میں جو حکومتوں کی تبدیلی تھی اور خاص طور پر 1958 میں جو تبدیلی آئی تھی حکومت میں، اس سے اظہار رائے پر کچھ رکاوٹ محسوس ہونے لگی تو علامت نے جنم لیا۔ یہ بات کسی حد تک جزوی طور پر تو ہے ٹھیک، لیکن ایک عہد کا اسلوب ہوتا ہے، ڈکشن ہوتا ہے ایک عہد کا، وہ ہر کچھ عرصے بعد وہ تبدیل ہوتا ہے تھوڑا سا۔ اس میں ہوا یہ کہ جو ہمارا بیانیہ ہے یا روایتی افسانہ ہے، اس میں جتنے امکانات تھے وہ تقریباً کھنگالے جا چکے۔ منٹو، احمد نظیم قاسمی اور اس بیدی، یہ غلام عباس، یہ بڑے بڑے لوگوں نے، کرشن چندر، ممتاز مفتی، انہوں نے وہ سارے جتنی ایلیمنٹس تھیمز تھیں سامنے کے مسائل تھے ان پر افسانے لکھ دیے اور ایسا لگا کہ جی اب موضوعات ختم ہو گئے۔ اب نئے لوگ جو آتے ہیں تو اپنے لیے خود راستہ ایک نیا اختیار کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا کہ اس میں علامت نگاری اور اس طرف تجرید کی طرف آیا۔ اس میں پھر جب تجربہ کرتے ہیں تو پھر اس میں کبھی افراط و تفریط بھی ہوتا ہے شروع میں نا، اس میں آگے نکل جاتے ہیں کچھ لوگ اس جوش میں، وہ نکلے لوگ گئے تجرید کی طرف نکل گئے اور ایسی کہانیاں افسانے لکھے جانے لگے جن کی سمجھ نہیں آتی تھی پڑھنے والے کو۔ اچھا، پڑھنے والوں کا بھی کچھ قصور ہے، لکھنے والے کا ہی نہیں۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ ایک تو پہلی تعلیم کام ہے، پھر لوگ ادب کی طرف ویسے بھی سنجیدہ ادب کی طرف کم آتے ہیں، تو وہ کچھ اگر ٹریننگ نہ ہو آپ کی، دیکھیں نا کرکٹ ہے، آپ جو شخص وہ کھیل نہیں جانتا اس کی کمنٹری سن کر اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اس کی مبادیات کیا ہیں، کہ اصول کیا ہیں۔ اسی طرح افسانہ اگر آپ نے کبھی نہیں پڑھا ہے، آپ ایک افسانہ پڑھیں گے تو آپ کو مشکل پیش آئے گی اس کو سمجھنے کے لیے کہ اس میں کچھ تو ہوتا ہے اس میں۔ یہ جو آپ نے فرمایا کہ موضوعات بیان ہو گئے جی، تو وہ جو ولی نے کہا ہے کہ راہ مضمون تازہ بند نہیں، ہاں، تا قیامت کھلا ہے باب سخن۔ ہاں، تو ایک تصور یہ بھی تو ہے کہ زندگی جب تک ہے اس کی نو بنو پرتیں کھلتی ہی رہتی ہیں۔ ہاں، یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ پھر وہ جو نئے لوگ ہیں انہوں نے اپنا اسلوب، اپنا ڈکشن، مسائل اور چیزیں تو رہتی ہیں لیکن انہوں نے اپنا لب و لہجہ اختیار کیا۔ اب دیہات کی کہانی پریم چند نے بھی لکھی، دیہات کی کہانیاں نظیم قاسمی صاحب نے لکھی، میرے یہاں بھی بہت ساری کہانیاں دیہات کی ہیں، سب کا اسلوب میں نمایاں فرق نظر آئے گا۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ یہ ان سے بہتر ہے، وہ تو بڑے ماسٹر لوگ ہیں، لیکن یہ کہ تبدیلی آپ کو اس میں نظر آئے گی۔ مثلا ایک ہی کہانی منٹو لکھتے ہیں، ویسی ہی کہانی غلام عباس لکھتے ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک پر مقدمہ قائم ہوتا ہے اور دوسرے کی کہانی شامل نصاب ہوتی ہے۔ جی، تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلوب جو ہے وہ بنیادی چیز ہے، بنیادی چیز تو اسلوب ہی ہے جو اس کو اس سے منفرد کہتے ہیں نا کہ جی خیالات یا موضوعات تو نئے کم ہوتے ہیں، اس کو نیا بنانے والا اسلوب ہوتا ہے، سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے۔ تو اس میں ڈاکٹر صاحب یہ کیا انہوں نے کہ کچھ لوگوں نے افراط و تفریط کی، لیکن میرا جو اپنا ذاتی طور پر مسئلہ تھا کہ میں وہ جو آ چکے سچ کا موضوع ہمارا، تو میں یہ اپنے آپ سے ٹرو رہا سچ کہ قاری کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا، ایک ایسی کہانی کہ اس کی سمجھ میں نہ آئے بلکہ اپنی سمجھ میں نہ آئے، خود ہی نکال لیں مفہوم، یہ کوئی بات نہیں۔ یعنی آپ نے بیانیہ سے علامت کا سفر نہیں کیا، لیکن ایسی علامت جو پڑھنے والے کی سمجھ میں آئے اور وہ آپ کی بات کی تہ تک پہنچ سکے۔ ابھی جس ہم افسانے کا آپ کے ذکر کر رہے تھے تماشا، تو خالص علامتی افسانہ ہے۔
خالص علامتی افسانہ ہے، لیکن اس کو وہ سمجھ میں تو آتا ہے پڑھ کے آپ، اس کی علامت کی یہی ہے کہ اس کی پرت ہوتی ہے، اس کی معنویت گہری ہوتی ہے، اس کے ایک سے زیادہ مفاہیم بھی نکل سکتے ہیں، اور ہر زمانے کا قاری اس میں سے نیا مفہوم جو ہے اس کی مثال دیتا ہوں، موقع ہے افسانہ